کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات کو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی وہ پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار بھی کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے، وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے، حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے،
ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا، یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے، بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام، اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، جو چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسحال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندے کہ تیریاں دیکھ کے اداوا میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا، یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے
قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے. کہیں نقص نظر نہیں آئے گا, کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی, تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے, ایسا بیان کرو گے, اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے, اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں. تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے, اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. یہ میرے دوست کا دوست ہے, لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے. یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے, یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے. ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں, نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے, اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات. نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا, نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پریشانی ہے, ذہنی دباؤ ہے, فکری تناؤ ہے, وسوسوں کا غلبہ ہے, اور کچی پکی سوچیں ہیں, اور یہ کر لو کہ نہ کرو, قوت ارادی کی کمی ہے. حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے, نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا. میں آپ سے عرض کروں, حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے, مرنے میں بھی مزہ آتا ہے. زندگی نہ کسی کام لگ جاتی, زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے, 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں, نہ اسلحہ پورا ہے, نہ گھوڑے پورے ہیں, نہ خوراک پوری ہے, لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, چیز کوئی نہیں پاس. تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا, ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا بلبلا اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا. ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا. غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا, غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا, بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے, نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا, لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا, یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں. بھائی آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا, ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔